ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ جاننثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا، مگر کچھ لوگ اسے حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ یہاں پائی تکمیل کو پہنچ گیا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھا۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں جو کچھ کہوں غور سے سننا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی، جن کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خونریزی اور سودخوری کے قریب نہ پٹکنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہے، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر بہت زور دیا اور اونچ نیچ اور ذات پات کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار تو صرف تقویٰ ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ 1 لاکھ زبانیں ایک ساتھ بول اٹھی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ رہے۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، ٹھیک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے۔ خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتری تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو کے دور سوتے جا رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں دل کے دل داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں صرف چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ دل بے قابو ہو گیا اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ روتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ وہی کیا ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان کی کوئی قیمت تھی، نہ مال کی کوئی وقت تھی اور نہ اولاد کی ہی کوئی پرواہ تھی۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا، اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، گھر سے باہر آئے اور مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دن قریب ہے۔ صبح ہوئی تو پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھی اور بے قراری میں کہہ رہی تھی، ہائی میرا سر،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائی میرا سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کراہی، ہائی میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ میں خود ہی تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی تم کو دفن کروں۔ جوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تفریح نہ کر سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول میں فرق نہ آیا، باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ 5 دن تک یوں ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرنے کی اجازت لی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ چنانچہ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئی۔ کمزوری بھی انتہا تھی اور بے سہارا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لائے۔ درد سر کی شدت سے سر میں رومال بھی بندھا تھا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین و بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب بستر علالت پر تھا اور مرض لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیمار نہ ہوئے تھے، اس لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے 6 سال ہلکا سا بخار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا اور اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت کھلا دیا۔ زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا دارو کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہی کچھ ایسے تھے کہ ان کا جو بھی خیال رکھے بیماری اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور کھا کر اٹھتے تب بھی بھوکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ ایک طبیب، 2 باندیاں ماریا اور سیرین اور کچھ شہد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور باندیوں کو تو قبول کر لیا، مگر طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں، بلا بیماری کا یہاں کہاں گزر۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی اور کوہڑ پن سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کا شوق دلاتے، اور فرماتے صفائی ستھرائی ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے، بلکہ سرگرم اور مستعد رہتے۔ کبھی عبادت میں مصروف ہوتے تو کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات بھی مسلمان تھی۔ جتنی بے جا لذتیں اور مضر دلچسپیاں ہیں، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی ان کا خیال رکھے صحت اور تندرستی اس کے قدم چومے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی معلوم نہ ہوئی تو بیویاں بے چین ہو گئی اور جان نثار بے قرار ہو گئے۔ Wait for next episode. Like, share and subscribe for more Islamic videos.